اور قیامت کے دن میری ایک ایک ایکٹیویٹی کو تولا جائے گا، ایک ایک عمل کو تولا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی، پھر میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ آج دنیا میں کرپشن کیوں ہے؟ دنیا میں بھرشٹاچار کیوں ہے؟ کیوں انسان اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر آج کیمرے لگے ہوئے۔ یہ کیمرے انسان کے بنائے ہوئے کیمرے، یہ کیمرے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان کیمروں کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کیمروں میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ریکارڈنگ برباد بھی ہو سکتی ہے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہ فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور عمل تو کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو زبان سے بولتے ہو، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہو، بری باتیں بولتے ہو، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہر بات کو ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر رہا ہے۔ تمہارے دل میں جو خیال چلتا ہے، ابھی تک کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین ایسی نہیں آئی، کوئی سونوگرافی اور ایکس رے کی مشین ایسی نہیں آئی جو دل کے خیالات کو پڑھ سکے، جو دل کے خیالات کو ریڈ کر سکے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اللہ کا علم دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا پاور دیکھو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ تم جلسے میں گئے، راستے پہ چل رہے تھے، تمہاری نظریں کہاں تھی، تمہارا نشانہ کہاں تھا، تم کہاں دیکھ رہے تھے اور کہاں دیکھنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں کیا بھید ہے، اللہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آج ہم دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں، کہیں لوگ ریکارڈ نہ کر لے میری بری حرکت۔ انسان کہیں کیمرے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے تو سوچ سمجھ کے بیٹھا رہتا ہے۔ ابھی پٹنہ سے مجھے بنارس جانا تھا، وندے بھارت کے نام سے ایک ٹرین آج کل چل رہی ہے، اچھی ٹرین ہوتی ہے، اس میں ہر بوگی میں کیمرہ لگا ہے۔ اتفاق سے میں نے ٹکٹ بنایا، ٹکٹ کنفرم نہیں تھا، اب مجبوری میں بھی ہے، جانا بھی تھا، اس دن ارجنٹ تھا مجھے۔ ٹی ٹی سے میں ملا، میں نے کہا کہ سر ایک سیٹ دے دیجیے۔ اب ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی ٹکٹ تو نہیں ہے، سیٹ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سر جانا ہے، ارجنٹ ہے۔ تو ٹی ٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں سیٹ میں بیٹھو۔ اب ٹی ٹیوں کا اصول ہوتا ہے، اگر آپ کو اس طریقے سے ایمرجنسی میں جانا ہو تو یا تو وہ رسید بنا کے دیتے یا کچھ پیسہ لے کے سفر کرنے دیتے ہیں۔ اب وہاں کیمرہ لگا ہے، اب ٹی ٹی یہ رسک تو نہیں لے سکتا کہ کیمرے کے سامنے مجھ سے پیسہ لے لے، تو وہ دونوں بوگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں مجھ کو لے کے جا کے کہہ رہا ہے کہ 500 روپیہ دے دو، تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چل رہا ہے کیمرے کا ڈر۔ ایک سرکاری افسر کو بھی اس بات سے روک رہا ہے کہ وہ کسی ایسی طریقے کا پیسہ نہ لے سرکاری طور پہ جس کی پکڑ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ہیومن میڈ کیمرہ ہمیں گناہوں سے اور غلط کاموں سے روک رہا ہے، لیکن اللہ کا جو کیمرہ لگا ہے، اس کا سسٹم جو لگا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس سسٹم کا ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی نظر تمہارے ساتھ ہے۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اے منافقو جب تم اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہو اور راتوں میں بیٹھ کر کے تم چالے چلتے ہو، اللہ کو خوب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو برائی سے اگر بچنا ہے میرے پیارے ساتھی
تو یہ عقیدہ مضبوط کر لیجئے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ عقیدہ آپ مضبوط کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. وہ انسان ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کو ایمان کا سواد مل جاتا ہے، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے، جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہو جائے، جو اسلام کو دین مان کے راضی ہو جائے. اگر آپ اللہ کو رب مانتے ہیں تو اللہ کو خبیر و بصیر بھی مانتے ہوں گے میرے پیارے ساتھی. اگر آپ کسی سے چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، کوئی خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی سیکرٹ بات کر رہے ہیں، آپ کی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ چیز سیکرٹ ہے، اللہ کے لیے سیکرٹ نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا. او لوگو تم جو آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہو، تم کو جو چپکے چپکے باتیں کرتے ہو، اگر 3 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چوتھا اللہ ہے. اگر 5 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چھٹا اللہ ہے. 6 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھے 7واں اللہ ہے. اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی نظر ہر ٹائم ہر لمحے تمہارے اوپر ہے. اس لیے جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے ایمان میں میرے پیارے ساتھیوں بڑھوتری ہوگی. اور آگے بڑھیے. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. جب آپ کو یہ احساس ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نماز کو کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، ایک بوجھ اتارنے کے لیے نہیں پڑھیں گے. آپ نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ. عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو کرنے گئے. آپ یہاں بیٹھ گئے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. آج ہے کیا ہماری نمازوں کا یہ حال؟ ہم تو نماز بھی ایسے پڑھتے جیسے کوئی بوجھ ہے جو اتار دیا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. ہماری نماز کا حال تو یہ ہے، ہمارا دل کہیں ہے، دماغ کہیں. صحابہ نماز پڑھتے تھے، جہنم کی باتیں آتی تھی رونے لگتے تھے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا رونے لگتے تھے، جنت کا ذکر آتا تھا خوش ہو جاتے تھے، اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا تھا تسبیح پڑھنے لگتے تھے. ایک ہم نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں میرے پیارے ساتھی. حضرت عائشہ کو دیکھو، وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی نماز کے اندر. ان کا بھتیجا ان سے ملنے کے لیے آیا، قاسم بن محمد، ان کے بھائی کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا. دیکھا پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی یہ آیتیں حضرت عائشہ کی زبان پہ جا رہی ہیں. سورہ طور میں اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرق کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر، تیرا کرم ہے ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی ہواؤں سے بچا لیا، تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا، میں مارکیٹ چلا گیا، بازار چلا گیا اور بہت دیر کے بعد سودا سلف لینے کے بعد میں آیا ہوں. کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو بار بار دہراتی چلی جا رہی ہے، روتی چلی جا رہی ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اے اللہ تیرا کرم ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا. یعنی حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کے یہ محسوس کر رہی تھی اور اللہ سے یہ دعائیں کر رہی تھی اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہم کو بھی شامل فرما دے. یہ ہوتی ہے نماز. یہ نماز کب آپ پڑھیں گے؟ جب آپ کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور آگے بڑھیے.
یہ جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر دل میں پیدا ہو گیا تو دکھاوا نہیں کر سکتا ہے. وہ نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے پڑھے گا، وہ دان صدقہ خیرات کرے گا اللہ کے لیے کرے گا. آپ کے علاقے میں مدرسوں میں چندہ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی مدرسے بنتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مسجدیں بنتی ہیں. ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں جو آپ کے یہاں، ہمارے اس طریقے کو ناپسند سمجھتے ہیں. ہمارے لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے چندہ ہوتا ہے، اہل حدیثوں کا نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ گھر گھر جاتے ہیں، بھئی اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسے میں تعاون کی ضرورت ہے، 1000 10,000 1 لاکھ جس کو جو دینا ہے وہ دیتا ہے. یہاں تو نہیں صاحب. میں دیکھتا ہوں بنگالی جو ہمارے علماء ہوتے ہیں بیچارے، وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کوئی 1000 روپیہ دے رہا ہے تو وہ دباؤ ڈال کر کے 10,000 کروا لیتے ہیں. کہیں کہیں ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں عبدالغفار صاحب آپ یہ کام کر دیے. میں کہا بھیا ہم کو یہ ہنر نہیں آتا، ہر کام ہر آدمی سے تھوڑی ہو سکتا ہے. لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا، چندہ نکلوانا یہ بھی ہنر ہے. لیکن آپ غور کیجئے، میں آپ کے بنائے ہوئے اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیتوں کو ٹٹولیے میرے پیارے ساتھی. آپ مدرسے میں دان دے رہے ہیں، آپ مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، میری پیاری ماؤں بہنوں آپ اپنی کانوں کی بالیاں اتار کے دے رہی ہیں، ناک کی نتری اتار کے دے رہی ہیں. نیت کیا ہے آپ؟ اگر نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے، تب تو ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ پورے گاؤں کے، پورے بٹرہا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، پورے سکٹیا کے لوگ جان جائیں، پورے ڈمریا کے لوگ جان جائیں میں کتنا بڑا دانی ہوں، میں کتنا بڑا حاتم تائی کا باپ ہوں، اگر یہ آپ کا مقصد ہے تو آپ کی نیکی آپ کے منہ پر مار دی جائے. قرآن کی بڑی چھوٹی سی سورت ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، سورہ ماعون. اس میں اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. بربادی ہو، جہنم ہو، ویل ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہوتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور اللہ کی راہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں. دکھاوے کی نماز منہ پر مار دی جائے گی. جمعہ کا دن، کل جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی. جمعہ کے دن جب آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں. سورہ دہر میں یہ آیتیں بھی آپ سنتے ہوں گے. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ انتظار نہیں کرتے یہ ہمارا شکریہ ادا کر کے جائے گا، دعائیں دے کے جائے گا، یہ ہمیں تھینک یو بولے گا، یہ ہمیں جزاک اللہ خیر بولے گا. کہتے ہیں اِنَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے. ہم اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو یہ کھانا کھلا رہے. تو یہ احساس جب پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرے گا. اور یہ بات یاد رکھو، جیسے کھانا بغیر نمک کے کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے اور کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے وہ عبادت اللہ کی نظر میں بیکار ہے، وہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. اخلاص اگر پیدا کرنا ہے تو یہ احساس پیدا کرو اللہ دیکھ رہا ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر دل میں یہ خیال ہوگا آپ گناہوں سے آٹومیٹک بچیں گے، آٹومیٹک آپ غلط کاموں سے بچیں گے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ کی عذاب کے ڈر سے اور گرمی کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے. اس عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جن کو پسینہ نہیں ہوگا، جن کو ٹھنڈک ملے گی، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا.
ان خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. خوبصورت عورت اور بہت پیسے والی عورت گناہوں کی دعوت دے اور ایک نوجوان یہ کہہ کے آج تو ہمارا نوجوان تلاش کرتا ہے کہ ہمیں کوئی نمبر مل جائے، کوئی ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے. آج بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ آج چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون پاک دامن ہے، کون باعفت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے تو نوجوان لڑکا بھی اپنی حفاظت کرے گا، نوجوان لڑکی بھی اپنی حفاظت کرے گی. حضرت ربیع ابن خیثم ایک تابعی ہے، بہت نیک آدمی تھے. اتنے نیک آدمی تھے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول تمہیں دیکھ لے تو تم سے محبت کرتے. ربیع بن خیثم بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور ان کو کمرے میں لے کے جاتی ہے. حضرت ربیع بن خیثم جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور وہ عورت ان کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے، اپنے کپڑے اتار دیتی ہے. وقت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وقت کا ایک بہت بڑا عابد ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تابعی ہے، اور ایک جوان اور خوبصورت عورت ان کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ وہ مرد نہیں تھے، ایسا نہیں کہ ان کے اندر ایموشنز نہیں تھے، جذبات نہیں تھے، ان کے اندر شہوت نہیں تھی، ان کے اندر خواہشات نہیں تھی، لیکن اللہ کا ڈر تھا. میرے ساتھی، ربیع ابن خیثم اس عورت کے برہنہ ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں اللہ کی بندی، یہ تو غلط کام کر رہی ہے، حرام کام کر رہی ہے، اللہ سے ڈر اور وہ کام نہ کر جس کام کرنے کا نہ تجھ کو ادھیکار ہے نہ مجھ کو ادھیکار ہے. ربیع ابن خیثم جب اللہ کا ڈر اس عورت کو یاد دلاتے ہیں، وہ عورت جلدی سے کپڑے پہن لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، اور نیک لوگوں میں، عابد لوگوں میں، زاہدین میں اس عورت کا شمار ہوتا ہے. اور اس سے بھی بہترین مثال کریم ابن کریم اور نبی ابن نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے. یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے ہیں وہ عورت ان کی مالکن ہے، حضرت یوسف اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں. وہ عورت گھر کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور بار بار یوسف کو اپنے پاس بلاتی ہے. حضرت یوسف جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عورت بھی جوان ہے، اکیلا گھر ہے، بند کمرہ ہے، عورت خود دروازے بند کر رہی ہے اور یوسف کو بلا رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، بار بار اپنے جال میں پھنسانے کی دعوت دے رہی ہے. سچویشن آپ دیکھو میرے ساتھ. آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے گناہوں سے بچنا، یقیناً مشکل ہے، لیکن جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں اگر یہ ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ ضرور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیں. وراودته التي هو في بيتها، یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور اس نے گھر کے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے. وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے گلے لگ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اے عزیز مصر کی بیوی، اے میری مالکن، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا، اس گھر میں مجھ کو عزت دی، اور اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ میں اتنا غلط کام کروں، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا. یہ ڈر آپ کو گناہوں سے بچائے گا میرے پیارے ساتھی. صحیح بخاری کی روایت اپنے سامنے رکھی، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کی تھی. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث یقیناً وسیلہ کو مانتے ہیں، جائز وسیلہ کو مانتے ہیں. آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کریں، بہت اچھی بات ہے.
آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے، اللہ کی صفات کا وسیلہ لگا کے دعا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اللہ سے روزی مانگنا ہو، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو رازق ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے، بہت اچھی بات ہے، اللہ دعا قبول کرے گا۔ رمضان میں آپ شب قدر میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے اللہ کی صفت عفو کا وسیلہ لگایا، آپ نے اللہ کی ایک صفت کا وسیلہ لگایا، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے علاقے کے کسی اللہ کے نیک بندے سے جو زندہ ہو، ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرانا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک طریقے کا وسیلہ ہے۔ کسی زندہ انسان کی دعا کے ذریعے وسیلہ، یہ بھی جائز ہے۔